اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں اعتکاف بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا مدینہ میں جانے کے بعد، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا اس دن آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے محلے میں کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو پھر سارا محلہ قابل ملامت ہے۔ چند لوگ اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں کسی بھی محلے میں تو یہ سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، لیکن بڑھ چڑھ کے اعتکاف میں حصہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف انسان کو ایسے جہنم سے دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ، اتنا جہنم سے دور ہو جاتا ہے انسان۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی اعتکاف کرتے ہیں ان کو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور پورے سال میں جتنی زیادہ فضیلت رمضان کی ہے اتنی کسی مہینے کی نہیں ہے، اور پھر رمضان کے آخری عشرے کی جو فضیلت ہے وہ رمضان کی میں بھی باقی عشرے کی وہ فضیلت نہیں ہے۔ تو اعتکاف والا کتنا خوش قسمت ہوتا ہے کہ ایک تو رمضان، دوسرا رمضان کا آخری عشرہ، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں بھی عام عبادت سے ہٹ کر ایک یونیک قسم کی عبادت جو پورے سال نہیں آتی، وہ ہے اعتکاف۔ تو اللہ اس کو اس اعتکاف کی توفیق دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، نوجوانوں کو، لوگوں کو بڑھ چڑھ کے اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمیں پاکستان میں بڑی رونقیں نظر آتی ہے رمضان کے آخری عشرے میں، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں معتکفین سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کے پڑھ جاتے ہیں، اللہ کے در پہ آ کے پڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا آپ جب کسی کے در پہ جا کے پڑھ جائیں، اس کو عزت دیں تو کتنا اس کو اچھا فیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تو قدردان ہے، اللہ تو شکور ہے، تھوڑے پر بہت زیادہ نوازتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کے گھر پہ جا کے پڑھ جاتے ہیں کہ میں نے اب یہاں سے نہیں جانا 10 دنوں تک، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا میں اللہ کے گھر پہ پڑھا ہوں، رمضان کا آخری عشرہ ہے، اب تو اللہ سے اپنے آپ کو بخشوانا ہے، تو سوچیں اللہ کو کتنی محبت ہوگی اس شخص سے۔ تو اس لیے بڑھ چڑھ کے اعتکاف میں حصہ لینا چاہیے، اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر دینا چاہیے۔ اگر آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گے آپ کا یہ بھی ٹائم ضائع ہو جائے گا اور دائیں بائیں چیزوں میں آپ لگ جائیں گے۔ تو اس سنت کو خوب زندہ کریں۔ البتہ کچھ مسائل ہیں سیکھ لینے چاہیے۔ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اگر اس کے مسائل سیکھ کے کریں گے تو پھر وہ کام صحیح ہوگا، اگر مسائل سیکھے بغیر کریں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ ایک آدمی نماز سیکھے بغیر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، 2 کے بجائے 3 رکعتیں پڑھ رہا ہے، وضو نہیں کر رہا، تو اس کا نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ تو اعتکاف بھی ایک شرعی عبادت ہے، اس شرعی عبادت کو شریعت کے مسائل سیکھ کے ہی کرنا چاہیے۔ کچھ اعتکاف کے آداب ہیں، کچھ مسائل ہیں۔ مرد اور خواتین کے اعتکاف سے متعلق بھی ایک اختلافی مسئلے پر بحث چھڑ جاتی ہے کہ کیا خواتین گھروں میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ دیکھیے مسجدوں میں خواتین کا اعتکاف میں بیٹھنا تو فتنے سے خالی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ لو کان النبی رأى ما رأينا لمنع نساءنا كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ نبی اگر ہمارے زمانے کی خواتین کو دیکھ لیتے تو خواتین کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا۔ تو اسی بیس پہ فقہا کا شروع سے اختلاف ہے کہ خواتین مسجد میں نماز کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی، لیکن بہرحال اس زمانے میں ہماری رائے یہی ہے کہ خواتین کو مسجد میں نماز کی اجازت دینی چاہیے، کیونکہ نہ آنے میں جانے میں بھی فتنہ ہے اور نہ آنے میں زیادہ سنگین نوعیت کا فتنہ ہے کہ بالکل دین اور مذہب سے دور ہو جائیں گی۔ اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، لیکن اعتکاف کا مسئلہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہمیں اس طرح ملتا نہیں ہے کہ بعد میں اسلاف میں اس طرح خواتین مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھی ہوں، اس کا معمول ہمیں ملتا نہیں ہے اسلاف کے دور میں۔ تو خیر اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں ہے۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ خواتین مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھیں، اور جو اس کے بارے میں جو حالات ہیں، یعنی جو مشاہدات ہیں، جو لوگوں کے مشاہدات، جو تجارب جو لوگوں نے شیئر کیے ہیں، وہ بھی یہی ہے کہ اس میں بڑا فتنہ ہوتا ہے، کیونکہ آج کل خواتین کو پردے کے حکام اور خوشبو نہ لگانا اور بہت ریزرو رہنا مردوں سے، یہ بڑا مشکل ہو گیا کام۔ تو نماز کے لیے تو آئیں گی چلی جائیں گی، اور وہ بھی زیادہ تر ظاہر ہے جمعے عیدین کے لیے آئیں گی، عام نمازوں میں تو خواتین ویسے بھی نہیں آتی، اور ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہرحال یہ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن اعتکاف میں تو 10 دن بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس میں بڑی بے پردگی کا خطرہ ہوتا ہے، بد نظری کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری رائے بہرحال یہی ہے کہ خواتین مسجد میں بہرحال اعتکاف نہ کریں۔ باقی علماء کا چونکہ اختلاف ہے اس لیے شدت بہرحال ٹھیک نہیں ہے اس مسئلے میں۔ باقی گھر میں خواتین اعتکاف کریں گی، کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی، تو اس میں بھی دونوں طرف دلائل ہیں، اور دونوں طرف دلائل جاندار دلائل ہیں۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ خواتین گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، ان کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ قرآن نے مسجد میں اعتکاف کا ذکر کیا ہے، تو ظاہر ہے ہر عبادت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو قرآن نے جو شرط بیان کی ہے اس شرط کی پابندی لازم ہوگی۔ تو اگر اعتکاف ہوگا تو مسجد میں ہوگا، نہیں ہوگا تو کہیں بھی نہیں ہوگا۔ یہ قول بھی بڑا مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے۔ لیکن احناف میں جس قول پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، اور اس کے اپنے دلائل ہیں، میں نے 2-3 سال پہلے وہ بیان بھی کیے تھے، لیکن اب چونکہ میں اگر وہ دلائل کی دنیا میں جاؤں گا تو یہ بات کلپ بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو جو فقہ حنفی کو جو فالو کرتے ہیں یا علماء احناف کو جو فالو کرتے ہیں،
تو ان کے لیے گنجائش ہے ان خواتین کے لیے کہ وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں. بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اور پھر میں نے بتایا کہ اس میں شدت جائز نہیں ہے. تو صدیوں سے خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی آ رہی ہیں، لیکن گھر میں پھر اگر اعتکاف کرنا ہو تو سب سے بہتر تو وہ کمرہ ہے جس میں نماز کا معمول ہو. تو خاتون کسی کمرے کو نماز کو خاص کر دیں، یعنی نماز اسی میں ہوا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ گھروں میں ایک کمرہ ایسا رکھنا چاہیے جو نماز کے لیے. تو ایسا کمرہ جس میں نماز پڑھی جاتی تھی، خاتون اس کمرے کو خاص کر دیں اعتکاف کے لیے، اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، اس قول پر عمل کرنا چاہتی ہیں جس میں گھر میں اعتکاف کی گنجائش ہے. تو اس کمرے کو خاص کر دیں. پھر اس کے وہی حکام ہوں گے جو مسجد کے حکام ہوتے ہیں، یعنی اعتکاف کے حق میں. ویسے وہ حکام نہیں بن جائیں گے جو مسجد کے ہوتے ہیں، لیکن اعتکاف کے حق میں وہی حکام. اعتکاف میں بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے سگریٹ پینے کی، پہلے سے ہی عادت ہوتی ہے. تو وہ بہت، ان کو تو افطاری میں فوراً سگریٹ چاہیے، وہ پاگل ہو جاتے ہیں. سگریٹ پینا بہت بری حرکت ہے، اس سے توبہ کر لیں. بلکہ اعتکاف میں بیٹھے اسی نیت سے کہ آپ یہ 10 دن تک سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ سگریٹ چھوڑ دیں آپ. لیکن اگر نہیں چھوٹ رہی آپ سے تو اب اعتکاف نہ چھوڑیں آپ. اس بہانے ہو سکتا ہے اعتکاف میں ہی اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے. لیکن بہرحال نہیں چھوٹ رہی ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، اعتکاف میں آپ نے جب سگریٹ پینی ہے، میں ترغیب نہیں دے رہا کہ پیا کرے سگریٹ، کوئی مجبوری ہے، پینی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور وہ ایسا نہ ہو کہ اعتکاف والوں کو کوٹنا مارنا پیٹنا شروع کر دے. تو بعض لوگ اس چکر میں اعتکاف میں نہیں بیٹھتے کہ ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے تو ہم اعتکاف میں کیسے بیٹھیں. تو آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں بہرحال. تو پھر سگریٹ اگر پھر بھی آپ نے پینی ہے تو پھر اس کا طریقہ جو بتاتے جاتا ہے کہ سگریٹ پینے کے لیے تو آپ نکل نہیں سکتے کیونکہ شرعی ضرورت ہے نہیں. تو واش روم جتنی دیر آپ یوز کرتے ہیں اسی دوران آپ سگریٹ پی لیں، یہ اس میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا آپ کا. تو یہ چند مسائل تھے. اسی طرح نسوار کی کسی کو عادت ہے، اب مسجد میں ظاہر ہے نسوار کی ایک اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، گٹکے پان یہ ساری جو چیزیں ہیں بدبودار ہوتی ہیں. تو ان سب کا یہی حکم ہے کہ اگر کسی نے یوز کرنا ہے ان کو تو وہ پھر جو ہے نا اس دوران یوز کر لے. تو تاکہ، اور اگر کسی کو نسوار کی بو نہیں آ رہی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، وہ تو اب مجھے نہیں پتا کہ مسجد میں آپ نسوار استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کو بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی. تو یہ چند مسائل تھے اعتکاف کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اور اعتکاف میں اپنے ٹائم کو جو ہے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے. عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ شرعی مسائل سیکھیں. موبائل کا استعمال اعتکاف میں کم سے کم کریں. ٹک ٹاک اور انسٹاگرام، اس میں آپ کو پتہ ہے بڑی بےہودگی ہوتی ہے، لڑکیوں کی ویڈیوز آنا شروع ہوتی ہیں. تو اس میں مسجد میں اگر آپ یہ لڑکیوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. خوب سمجھ لیں، بہت اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ کو بہت غصہ غضب آئے گا. اس سے بہتر ہے آپ اعتکاف کریں ہی نہیں، کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کے مہمان بن کے آئے ہوئے اور وہیں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو. تو یہ کتنا غضب کی بات ہے. تو اس سے اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو. بلکہ جب آپ شعائر اللہ کی توہین کرتے ہیں نا تو علماء کہتے ہیں اس سے انسان کے ایمان چھننے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی موت کفر پہ واقع ہوگی، ایمان پہ واقع نہیں ہوگی. تو مسجدوں میں آ کے ٹک ٹاک میں لڑکیوں کو دیکھنا اور فیس بک پہ اس طرح کی چیزیں، پھر آ کے وہاں اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرنا اعتکاف میں آ کے، یہ سارے حرام کام چھوڑ دیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. مسجد میں جیسے نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جو خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں تو اس کمرے کے اندر جہاں وہ اعتکاف کریں گی وہاں ان کے شوہر بھی آ کے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، ان کے بھائی بہنیں جتنے بھی محرم رشتہ دار ہیں سب آ سکتے ہیں. ہاں البتہ یہ کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ اعتکاف میں حرام ہے، ناجائز ہے. تو باقی یہ کہ وہ وہاں سب ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں. البتہ وہ خاتون پردے کا اہتمام کریں. اعتکاف کی حالت میں نامحرم سے باتیں کرنا یا بے پردہ ہو کے نامحرم کے سامنے بیٹھ جانا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اعتکاف ایک عبادت ہے، شعائر اللہ میں سے ہے. تو یہ اس پھر اعتکاف کی توہین ہوگی. تو جو خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی تو وہ پردے کا بہت زیادہ اہتمام کریں. اس دوران کسی نامحرم سے گپ شپ نہ لگائیں. کوئی ضرورت کی بات ہو تو بہرحال کی جا سکتی ہے. اچھا، اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے. یہ تو سنت اعتکاف ہے جس کی سخت پابندیاں ہیں. تو اصل ثواب تو یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن بعض لوگ نفلی اعتکاف بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں 3 دن کا اعتکاف، 1 ہفتے کا اعتکاف. تو اس میں پھر کوئی پابندیاں نہیں ہے، پھر اس کا وہ ثواب بھی نہیں ہے جو 10 دن کے اعتکاف کا ہوتا ہے. تو اس میں پھر کوئی پابندیاں بھی نہیں ہے. تو وہ ویسے ہی بس آپ وہ بیٹھ جائیں جا کے، جتنا دیر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آپ گزار سکتے ہیں گزار لیں. وہ پھر کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا. تو لیکن اصل اعتکاف وہ سنت اعتکاف ہے، اس کے اہتمام کی کوشش کریں. ہم نوجوانوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ چلو تم سے 10 دن کا سنت اعتکاف نہیں ہو رہا تو نفلی اعتکاف کر لو. چلو کسی بہانے وہ مسجد میں آئیں تو صحیح، نہ مسجد میں جڑیں تو صحیح، مسجد کے ماحول سے تو متاثر ہوں، شاید کچھ اللہ کی باتیں سننے کی ان کو توفیق ملے، اللہ اللہ کرنے کی توفیق دے، مل جائے ان کو. ہم نے بہت سارے لوگوں کی زندگی اعتکاف میں تبدیل ہوتے دیکھی ہے. تو اعتکاف کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. یہ انسان کی زندگی کو بالکل یو ٹرن کی طرح گھما دیتا ہے. تو اس لیے بڑھ چڑھ کے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.